میرے خیال میں صف میں آپ ڈال بیٹھ جائے جو میں آسانی ہو صف میں بیٹھ کر سب بنا اور نواز مبارک موسم مہینہ شروع ہو گیا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو معراج میں پہنچا کر ہم اسی مہینے کی ابتدائی تاریخ کو حضرت خواجہ غریب نواز کے اس مبارک جو اس وقت اجمیر شریف کے اندر چل رہا ہے پورے 6 روز کا وہ سنتا ہے. اور ہمیں ہمارا جو سلسلہ ہے ہمارے جد حضرت خواجہ شاہ الدین ہمارے درد جو اجازت حاصل ہوئی تھی حضرت صاحب معصوم نے جو اجازت عطا فرمائی تھی اس سلسلے عالیہ رشیدیہ کی اجازت تھی, سلسلہ عالیہ کی تھی, اور حضرت خواجہ غریب نواز کا سلسلہ چشتی کی. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اس خطے کے اوپر کہ آج ہم اور آپ جو مسلمان نظر آ رہے ہیں وہ حضرت خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہے. ورنہ یہاں عالم یہ تھا کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا. اس پورے خطے کے اندر اگر کوئی نام لیلت تھا تو اس کو مار دیا جاتا تھا, قتل کر دیا جاتا تھا. اس وقت کا راجا جو تھا اس نے کیا نام ہے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی اسلام کا نام نہیں لے. لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں آئے تھے بلکہ اللہ کی محبوب کے حکم پر اس علاقے میں آئے. جب آپ کے مرشد نے آپ کو بیعت کیا, آپ نے ویسے تو آپ بچپن سے اللہ کی طرف آپ کی رجحان تھا, دین کی طرف رجحان تھا, معرفت کی طرف رجحان تھا, تصوف کی طرف رجحان تھا, لیکن اس میں ترقی کچھ نہ کوئی. جب آپ اپنے گھر میں تھے اور آپ کے گھر کے اندر آپ کے باغ کے اندر آپ تشریف فرما تھے, حضرت ابراہیم قندوزی آئے اور آپ نے ان کی خدمت کی اور خوشہ پیش کیا انگور کا اپنے باغ سے. انہوں نے خوش ہو کر ایک ٹکڑا اپنے منہ سے نکال کر دیا اور وہ جب آپ نے تناول فرمایا تو آپ اللہ نے عرش پر پہنچا. چاروں طرف سے روشن ہو گیا. ایک روحانیت کا اللہ نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا. ابتدا یہاں سے ہوئی. پھر ظاہر بات ہے کہ ظاہری طور پر کسی مرشد کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ظاہری مرشد کی تلاش کے اندر نکل کھڑے ہوئے. پھر آپ کو ہارون کے علاقے کے اندر حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی اور ملاقات ہوئی. ان سے آپ بیعت ہوئے اور پھر آپ کے مرشد نے آپ کو جب تکمیل کرنے کے وقت آپ کی خانہ کعبہ کے اندر میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر کہا اللہ اس کو میں تیری بارگاہ میں اپنے مرید کو پیش کرتا ہوں. تو خانہ کعبہ سے آواز آئی ہم نے تمہارے مرید کو قبول کر دیا, اپنے پیاروں میں شامل بھی کر دیا. کیا بتا سبحان اللہ. پھر خانہ کعبہ سے عمرہ کر کے فارغ ہو کر پھر آپ آئے حضور کے روضہ انور پر مدینہ منورہ کے اندر. تو مدینہ منورہ کے اندر مرشد نے پیش کیا. انسان کسی بڑے آستانے پر اپنے مرشدوں کے ذریعے جائے تو وہاں سے پھر قبولیت ملتی ہے. خاص نگاہ کرم ہوتا ہے. ویسے تو نگاہ کرم کرتے ہیں, ہر آنے والے پر نگاہ کرم کرتے ہیں, لیکن اگر کسی کے واسطے سے آدمی جائے تو زیادہ کرم ہوتا ہے. تو جب حضرت عثمان ہارونی کے اللہ کی مقبول اولیاء میں سے تھے, جب ان کے واسطے اور وسیلے سے آپ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے, انہوں نے پیش کیا حضور کہ میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے ہیرا لے کر آیا ہوں جو میں نے تیار کیا ہے. جب آپ نے آ کر حضور کے روضہ شریف پر کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا حبیب اللہ, تو روضہ انور سے جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب الاقطاب. اندازہ کریں جن کو لقب ملے اور وہ بھی حضور کے دربار سے لقب ملے, ان کی کیا شان.
پھر آپ تشریف لے گئے، ریاضتیں کرتے رہے، جی چاہتا تھا کہ مدینے میں رہوں سارے عرصہ۔ جب دوبارہ حاضر ہوئے تو بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ حضور نے اپنے خاص خادم کو حکم دیا کہ یہاں ہمارے مسجد نبوی میں معین الدین نام کا آیا ہوا ہے، اس کو مت بلاؤ۔ خادم نے اعلان کیا کہ ہاں معین الدین نام کا کوئی ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین کہتے ہیں میں نے سوچا پتہ نہیں کتنے ہوں گے یہاں، معین الدین آ گیا، مجھے تھوڑی بلایا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، معین الدین اجمیری ہے کوئی یہاں؟ میں حضور بلا رہے ہیں، حضور یاد کر، ہاں حاضر ہوئے روتے ہوئے، دقت تاری ہو گئی کہ حضور نے یاد کیا۔ حضور کے روضہ شریف میں حاضر ہوئے، حضور نے اپنا دیدار بھی کرایا، فرمایا تمہاری یہ جگہ نہیں، تم جاؤ ہندوستان کے اندر اسلام کا پرچم لہراؤ۔ آپ بتائیں جب حضور کے حکم پر، حضور کے ارشاد پر جب وہ آئیں گے اور پشت پر حضور کی طاقت ہوگی تو کون روک سکتا ہے؟ پھر کون کیا نام ہے ان کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ راجہ مہاراجہ بڑے بڑے کیا نام ہے آئے مقابلے کے اندر، اور کیا نام ہے جادوگر آئے مقابلے کے اندر، لیکن سب کچھ شکل ہوتی چلی گئی۔ آپ نے اپنے کھڑاؤں کو حکم دیا، اس نے جادو کے زور کو اڑنا شروع کر دیا۔ آپ اپنے کھڑاؤں کو حکم دیا، اس نے جادوگر کے مارا، سر پہ جا کے وہ آ کے قدموں میں گرا، کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ شانیں ان کو عطا ہوتی جن کے پشت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہوتی ہے اور سایہ ہوتا ہے۔ تو حضور کی رضا لے کر، حضور کا حکم لے کر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے، اور اب دیکھیے راستے کے اندر کتنے مراحل طے ہوئے اور کتنے اولیاء کرام آئے، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز نے اگر 40 وقت چلا کیا تو حضرت داتا ان کو لہجے نہیں بتائے، یعنی اس سے اندازہ کیجیے حضرت داتا میں مقصد کیا ہوگا، ان کا کیا مرتبہ ہوگا کہ جن کو حضور بھیج رہے ہیں ہندوستان فتح کرنے کے لیے، وہ طاقت روحانی لینے کے لیے حضرت داتا گنج فتح پر حاضر ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت داتا گنج کی شان بیان کرتے ہیں، گنج بخشے فیض عالم مدھرے نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مدھرے نور خدا، اللہ سارا پیر کامل کاملارا اور ماں گنج بخش، گنج کہتے ہیں خزانوں کو، میں اس دربار میں آیا ہوں جو خزانے لٹا رہے ہیں، یہ حضرت خواجہ غریب نواز کہہ رہے ہیں۔ فیض عالم صرف مجھے فیض نہیں دے رہے، صرف لاہور میں ان کے مزار پر آنے والوں کو فیض نہیں دے رہے، سارے جہاں میں حضرت داتا گنج کا فیض پھیل رہا ہے۔ اور وہ کیسے پھیل رہا ہے اس کی وجہ پر آئی نور خدا، یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور کے ذریعے وہ ساری کائنات کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کا عقیدہ کیا تھا، جو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، ہم ان کے عقیدے پر، ہم حضرت خواجہ غریب نواز کے عقیدے پر۔ میں یہ بند کر دیں، اس سے بند کر دیں، یہ بند کر دیں، ہاں یہ بند کر دیں کیونکہ وہ لوڈ پڑ رہا ہے۔ تو دیکھیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی اس ظاہری حیات میں صرف نہیں بلکہ قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ ان کو نئی زندگی عطا کرتا ہے اور اپنے مخلصین کو وہ فیض پہنچاتے رہتے ہیں۔ بہت سب کو آنی ہے، انبیاء کو بھی آنی ہے، سب کو آنی ہے، ولیوں کو بھی آنی ہے، لیکن اللہ نے کیوں کہا شہداء کے لیے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو
اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں، جو نبی کے نام پر جان دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو مرتد مت کہنا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے دیکھو جو میرے محبوب کے نام پر جان دیتے ہیں شہداء، ان کو مردہ ذہن میں بھی مت لانا، گمان بھی مت کرنا، زندہ ہے وہ اپنی قبروں کے اندر۔ تو اللہ کے ولیوں کے نام پر، حضور کے نام پر، دین کے نام پر جو جان دیتے ہیں وہ زندہ ہے، تو خود نبی اور اولیاء زندہ نہیں ہوتے؟ اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، اللہ کے سارا پیر کامل کا بیدارا رہنما۔ اور میں اس دربار میں آیا ہوں، دادا انور سے وہ دربار ہے جہاں خزانے وہ لوٹا رہے۔ اب خزانے ہر طرح کے ہوتے ہیں، پیسے کا خزانہ بھی ہوتا ہے، دولت کا خزانہ بھی ہوتا ہے، علم کا خزانہ بھی ہوتا ہے، روحانیت کا خزانہ بھی ہوتا ہے، معرفت کا خزانہ ہوتا ہے، عشق و محبت کا خزانہ ہوتا ہے، اللہ کے عشق و محبت کا۔ فرمایا کہ وہ آستانہ یہاں دنیا کے خزانے بھی ملتے ہیں اور آخرت کے خزانے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کا عقیدہ ہے اللہ کے ولیوں کے بارے میں، اور ہماری اور آپ کی بھی خوش نصیبی کہ دیکھیے اللہ نے حضرت دادا انور کا مزار ہمیں عطا فرمایا پاکستان میں، کہ جب چاہے حاضری دے دیں۔ کتنے لوگ تڑپتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کی آستانے پر حاضری دے دیں۔ ایک ہندوستان میں جب وہاں سے گیا ہے، ہندوستان کی جب حکومت ختم ہوئی ہے ان کی برٹش کی، تو ان کا لاٹ جو تھا وہ جنرل ان کا، وہ کہہ گیا کہ میں نے ہندوستان میں ایک نیا عجوبہ دیکھا ہے۔ بھائی تم نے کون سا عجوبہ دیکھا ہے؟ کہ لگے ایک عجوبہ یہ دیکھا ہے کہ ایک قبر ہے جو ہندوستان میں حکومت کر رہی ہے۔ ان کا وہ کون سی قبر ہے؟ کہ لگے حضرت خواجہ غریب نواز کا۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی سر کو جھکاتے ہیں، ہندو ہیں تو وہ بھی آ رہے ہیں، سکھ ہیں تو وہ بھی آ رہے ہیں، مسلمان ہیں تو وہ بھی آ رہے ہیں۔ عجیب آستان ہے۔ ہندو دکانیں نہیں کھولتے جب تک حضرت خواجہ غریب نواز کا آستانے پر اپنی چابی نہ رکھے۔ کیا شان ہے، میں نے عجیب شان دیکھی۔ تو اللہ کے ولیوں کی شان نرالی ہوتی ہے، اور یہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ کتنا مشکل کام تھا وہاں، جہاں کوئی اسلام کا نام نہیں لے سکتا تھا، اور جب آپ نے اسلام کا نام لیا، فرمایا جب آپ وہاں پہنچے، فرمایا کہ بھائی وضو کے لیے پانی دے دو۔ تو اس نے کہا وضو؟ یہ کیا تم نے نام لے لیا؟ یہاں تو بادشاہ مروا دے گا اگر تم نے وضو شروع اور نماز وغیرہ کا نام لے دو، یہاں کوئی اسلام کا نام نہیں لیتے، تم وضو کا نام لے لو۔ اللہ آپ نے فرمایا دیتا ہے تو دے، ورنہ اپنے رب سے کہتے رب عطا فرمائے۔ اللہ شان دیا، کیا مقام تھا۔ اس نے کہا بھائی ادھر سے اٹھو، تو وضو کو تو بعد میں کرنا، وہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے جہاں تم ہو اور یہاں ہمارے اونٹوں اور گھوڑے بنتے ہیں راجا کے مہاراجا کے، وہ تو راجا ہمیں نہیں چھوڑے گا، مار دے گا کہ تم نے ایک مسلمان کو کیسے جگہ تم ادھر سے نکال دیا۔ آپ نے کہا ٹھیک، تمہارے اونٹ جو وہ بیٹھے رہے، ان کی جگہ بیٹھنے کی ان کو بٹھا، ہم تو جا رہے ہیں، آپ دوسری جگہ جا کے بیٹھے۔ وہاں جناب صبح ہوئی تو وہ اونٹ ہی نہیں اٹھ رہے، مار مار کے تھک گئے، اونٹ نہیں اٹھ رہے۔ راجا مہاراجا کو اطلاع ہوئی کہ صاحب اونٹ نہیں اٹھ رہے، کہتے کیوں نہیں اٹھ رہے؟ کہتے ایک فقیر آیا تھا راجا کہہ کے چلا گیا تمہارے اونٹ بیٹھے رہیں گے، ہم جا رہے ہیں۔ ان کا اسی کے پاس جاؤ، اس سے کہو پھر تمہارا ان کے پاس آپ نے بس جاؤ اٹھ جائیں، یہ کہاں تو اٹھ گئے تمہارے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے قرآن حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے پیاروں کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ الفاظ حدیث کے علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ زبان ان کی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ تو حدیث کا الفاظ ہے۔ تو یہ حضرت خواجہ غریب نواز جو الفاظ ہے، جاؤ بیٹھ جائے گا، اونٹ بیٹھے رہیں گے، اٹھ گئے ہیں، تو یہ رب کا کلام ہے۔ زبان ان کی تھی لیکن رب فرما رہا تھا کہ بیٹھے، پھر رب کی بات کوئی رد ہو سکتی کائنات؟ رب نے جو کہہ دیا وہ تو وہ کر لیتا ہے۔ یہ اس طرح انہوں نے اسلام کے پرچم کو لہرایا اور اسلام کی عظمت کو آشکارا کیا۔ وہی سلسلہ الحمدللہ ہمارے دادا مرشد حضرت خواجہ شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، ہمارے عراق کے کتنے مریدین ہیں الحمدللہ اس علاقے کے اندر۔ حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا مرشد ہیں، ان کو سلسلہ نقشبندیہ کا فیض بھی پہنچا ہے، ان کو سلسلہ قادریہ حضور غوث پاک کا فیض بھی پہنچا ہے، اور چشتیہ کا حضرت خواجہ غریب نواز کا فیض بھی پہنچا ہے۔
ایک روز ہمارے دادا مرشد اشارق الدین رحمۃ اللہ علیہ مرافع میں مصروف تھے الور کے اندر. آپ کو زیارت ہوئی حضرت خواجہ غریب آباد، فرمایا ہمارے پاس اجمیر میں ہو، اجمیر میں ہمارے روضہ شریف پر حاضر ہو. بس یہ حکم ملتا ہی آپ روانہ ہوئے. گھر میں بھی دل نہیں، فوراً جناب گئے جناب اسٹیشن کے اوپر، گاڑی بھی تیار تھی، پہلے چلتی تھی ریل میں بیٹھ کے اجمیر پہنچ. ہاں فرماتے جب میں نے اجمیر شریف میں حاضری دی تو مجھے حضرت خواجہ غریب نواز کی زیارت نصیب ہوئی. اور آپ نے ایک کاغذ تھا آپ کے ہاتھ کے اندر، جس کاغذ کے اندر آپ نے مجھے اجازت عطا فرمائی تھی، وہ اجازت مجھے عطا فرمائی گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی. فرماتے جب میں باہر نکلا حضور خواجہ غریب نواز کے روضہ انور سے اور اجازت حاصل کر کے، تو وہاں باہر ایک صاحب موجود تھے، ان کا سب مجھے آپ بیعت کر لی سلسلے چشتیہ کے اندر. یعنی انہوں نے خلافت بھی عطا فرمائی اور اس کی عمل کرانے کے لیے لوگ بھی بھجوا دیں. لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہوتا ہے تصوف اور یہ ہوتا ہے علم. حضرت نے فرمایا نہیں، جب تک عالم مشاہدے کے اندر مجھے اجازت نہیں ملے گی میں سلسلے چشتیہ میں بیعت نہیں کروں. حالانکہ نقشبندی کی اجازت دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے سبب یہ پیدا فرمایا. حضرت ظاہر معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کب کے بادشاہ کے پیر کے زمانہ آج سے 150 سال پہلے کی بات ہے، وہ جناب جب وہاں مکہ معظمہ میں گئے تو وہاں ہمارے دادا مرشد حضرت اشارق الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی. وہاں آپ نے فرمایا کہ مولانا رکن الدین، اس خانہ کعبہ سے اشارہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس 3 نسبتیں، نقشبندی، قادری، چشتی، وہ تینوں ہم تمہیں عطا فرما. خانہ کعبہ کے حکم پر عطا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. پھر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تینوں سلسلوں کی اجازت ملی تو آپ نے تینوں سلاسل کے اندر بحث فرمانا شروع کیا. لیکن زیادہ ہماری یہاں غلبہ رہا سلسلہ علیہ نقشبندی سلسلے کے اندر زیادہ ہماری بحث ہوئی. لیکن الحمدللہ ہمارے آسانے کو تینوں سلسلوں کی اجازت ہے اور تینوں سلاسل کے اندر ہم بیٹھ کرتے ہیں. سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں بھی، سلسلہ علیہ قادریہ میں بھی، سلسلہ چشتی. اس پورے میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا، اس پورے خطے پر احسان ہے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ. اگر آپ نہیں آتے تو پورے خطے کے اندر کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں. کوئی نام لیتا تھا تو جرم ہوتا تھا، جیسے میں نے بھی آپ کو واقعہ سنایا. وضو کا نام لیتا تھا تو اس کو معاف کروا دیا جاتا تھا اور راجہ مہاراجہ ختم کر دیتے. لیکن آپ نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا اور آج الحمدللہ مساجد بھی قائم ہے، مدارس بھی قائم ہے، خانقاہیں بھی قائم ہے. قال اللہ قال رسول صدق، سدائیں بلند ہو رہی ہے. صدقہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ. سبحان اللہ. یہ اولیاء کرام کا صدقہ. حضرت داتا گنج بخش حج غریب نہ آتے اس علاقے کے اندر. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نہیں آتے اپنے دور کے اندر. اکبر کا دور تھا اور جہانگیر کا دور تھا اسلام کو ختم کرنے. تو ان حضرات نے اپنے دور کے اندر آ کر حکمرانوں کی اصلاح کی ہے اور حکمرانوں کی اصلاح کر کے ان کے ذریعے اسلام کو نافذ کیا. اور جن کی اصلاح نہیں ہوتی ان کو ختم کر. اب راجہ کی اصلاح ناممکن تھی، راجہ کی اصلاح تو ناممکن تھی. حضرت خواجہ غریب نواز کے دور کے اندر تو حضرت اس زمانے کے اندر شہاب الدین اخوری کئی حملے کر چکا تھا ہندوستان پر. راجہ کی اتنی مضبوط حکومت تھی، ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. خواب کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز کی زیارت ہوئی شہاب الدین اخوری. آپ نے فرمایا غوری کیا کر رہا ہے؟ ہندوستان کا تخت انتظار کر رہا ہے. آج کئی مرتبہ حملہ کر کے فرمایا نہیں ہم حکم دے رہے ہیں آج. حضرت خواجہ غریب نواز کے حکم پر حملہ کرتا ہے. کئی حملوں میں ناکام رہا لیکن ان کے حکم پر حملہ کیا تو اللہ نے ہندوستان کو فتح کر دیا. اور جب فتح کر کے آپ کے دربار میں پہنچا کرنے لگے، آپ ہی تو تھے جنہوں نے مجھے حکم دیا تھا آپ کے اندر پہلی مرتبہ زیارت کرنے لگے، آپ نے حکم دیا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے مقبول بندے کہ جن کے آستانوں سے ولایت بھی ملتی ہے، بادشاہت بھی ملتی ہے. ان کے آستانوں سے حکومت ملتی ہے، ان کے آستانوں سے علم کا فیض بھی ملتا ہے اور اسلام کا سربلندی ہوتی ہے. الحمدللہ وہ فیض جاری ہے. حضرت اشارق الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آسانے سے بھی وہ فیض جاری ہے. الحمدللہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں کہ اس ملک کے اندر اسلام کا نظام آئے اور نظام مصطفیٰ آئے. حضرت امام ربانی کے طریقے پر چلتے ہوئے، حضرت خواجہ غریب نواز کے طریقے پر چلتے ہوئے کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح حکمرانوں کی اصلاح ہو جائے اور جو آنے والے ہوتی ہیں، جو حکمران بننے والے ہوتے ہیں، ان کی اصلاح ہو جائے
تاکہ وہ اسلام کے لیے کوئی کام کرے اور دین کے لیے کوئی کام کرے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو پاکستان میں اسلام کے نظام کی جدوجہد کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس میں کامیابی کا معنی عطا فرمائے۔ وما علینا الا